نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے حوالے سے چل رہی تھی، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اور اسی سیرت طیبہ کو اللہ رب العزت نے پھر ہمارا دین ڈکلیئر کیا تاکہ ہم اس دین پر عمل پیرا ہو کر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رنگ کر اپنے آپ کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دین کا اصل تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا، اور ہم نے اس دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زندگی میں ایک آدھ بار حج اور عمرہ کر لینا، یا اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ دے دینا، بس یہی دین ہے۔ اس سے آگے ہم کسی اور چیز کو دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں نے پچھلی نشستوں میں عرض کیا تھا کہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں لے کر آئے، اس دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور اس دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ وہ شخص جو خالی نمازیں پڑھے، ہر سال عمرے پہ چلا جائے، حج کرنے چلا جائے، راتوں کو اٹھ کر بڑی تہجدیں پڑھے، نوافل پڑھے، ٹھیک ہے، یہ سارے نیک اعمال ہیں، مگر اگر قرآن کا مطالعہ کریں کہ ان اعمال کے ساتھ اگر وہ یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرے، تو سورہ ماؤد میں باری تعالیٰ نے تو ٹھوک لفظوں میں اعلان کر دیا کہ وہ کروڑ نمازیں پڑھتا پھرے، لاکھ حج عمرے کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ دین جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے وہ بھی تب قبول ہوتا ہے جب کہ پہلے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس حوالے سے میں نے قرآن پاک کے چند مقامات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج اسی مضمون کو مزید مکمل کرنے کے لیے 30ویں پارے کی ایک بڑی معروف صورت ہے سورہ اللیل، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے یہاں بھی اسی بات کی طرف متوجہ کیا، اور یہاں اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھا کر ایک بات کا اعلان کیا۔ فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور
دن کی قسم جب وہ پوری طرح چمک اٹھے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ پیدا کیا، جوڑے جوڑے بنائے۔ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اتنی بات کر کے اب اگلا مضمون بڑا خاص ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آگے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا، پس جس نے عطا کیا، جس نے راہ خدا میں دیا، جس کا ہاتھ نیچے والا نہ رہا بلکہ اوپر والا ہو گیا، جس نے سخیوں کی راہ کو اپنا لیا، وَاتَّقَىٰ، اور جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ یہ دو باتیں کر کے ساتھ آگے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے اپنے اس انفاق اور تقوی کے ذریعے اللہ کے دین کی تصدیق کر دی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو فرمایا ہم ایسے شخص کے لیے رضائے الہی کا راستہ بڑا آسان کر دیں گے، اس کے لیے جنت کی راہ بڑی آسان کر دی جائے گی، اس کے لیے آسانی کی راہ بڑی آسان کر دی جائے گی۔ یہ سارے معنی مختلف مترجمین اور مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھے ہیں۔ تو بنیادی بات جو یہاں پر بھی باری تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر جس بات کا اعلان کیا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رضائے الہی کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں، اس کے لیے جنت کا راستہ بڑا آسان ہو جائے، تو 3 قسمیں کھا کر باری تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ رضائے الہی کا حاصل کرنا اس شخص کے لیے آسان ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پہلے دینے والا بن جاتا ہے، جو اللہ کی غریب مخلوق پر خرچ کرتا ہے، جو غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے کام آتا ہے، وَاتَّقَىٰ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کر لے۔ اور یہ جو تیسری بات ساتھ ملا کر بیان کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ جس نے پھر اپنے اس انفاق اور تقوی کے ذریعے حق بات کی تصدیق کی، اور اس کائنات میں اللہ کے عطا کردہ دین اور ہمارے آقا کے لائے ہوئے دین سے بڑھ کر حق کچھ نہیں ہے، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور پرہیزگاری کی راہ کو اختیار کر کے اللہ کی اس دین کی تصدیق کر دی، آخرت کی تصدیق کر دی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، تو فرمایا جس نے اپنے انفاق اور تقوی کے ذریعے اس اچھائی کی، اس حق بات کی، اس دین حق کی تصدیق کر دی، تو سن لو اللہ ایسے شخص کے لیے رضائے الہی کا حاصل کرنا بڑا ہی آسان کر دیتا ہے، جس کا مطلب کہ مولا اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو پہلے اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے، اور دین کی تصدیق بھی حقیقت میں وہی کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر چل پڑے۔ اور ساتھ ہی باری تعالیٰ نے اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا، فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور وہ شخص جس نے بخل اختیار کیا، اللہ نے اسے بہت کچھ عطا کر رکھا تھا مگر اس نے اپنا ہاتھ روک کر رکھا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہو گیا۔ اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، غریبوں اور حاجت مندوں کی ضروریات سے بے پرواہ ہو گیا کہ کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، مجھے کیا غرض، یا خدا کے خوف سے بے پرواہ ہو گیا۔ فرمایا جس نے بخل اختیار کیا، کنجوسی اختیار کی، اپنے ہاتھ کو روک لیا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی غریب مقبول پر خرچ نہ کیا، اور خدا کے خوف سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے بخل کی اس راہ کو اختیار کر کے اور خدا کے خوف سے بے نیاز ہو کر جس نے اللہ کے دین کا، آخرت کے دن کا حق بات کو جھٹلانے والا بن گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے یوں حق بات کی تصدیق کی، تکذیب کی۔ یہ تکذیب وہی ہے جیسے سورہ ماؤن میں پچھلی نشست میں نے بتایا تھا نا
کہ باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کا انکار کرتا ہے؟ تو وہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو زبان سے انکار کرتا ہے کہ میں دین کو نہیں مانتا، فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جو یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا حق ادا نہ کرے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرے کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے۔ اور سیم بات باری تعالیٰ نے یہاں بھی کی، فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کی راہ اختیار کی، اپنے ہاتھ کو روک لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، غریبوں محتاجوں کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، خدا کے خوف کی کوئی پرواہ نہ رہی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اپنے اس طرز عمل سے حق بات کو جھٹلا دیا، دین کا انکار کر دیا، اس کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کے لیے ہم جہنم کی راہ اور عذاب کی راہ بڑی آسان کر دیتے ہیں، اس کو ایسے راستے پر چلا دیتے ہیں کہ اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا بن جاتا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور فرمایا جس مال کے لیے وہ اتنے جتن کرتا تھا وہ مال اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ساری بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے اس کا ایک دوسرا پہلو بیان کیا۔ ایک طرف تو یہ کہ فرمایا ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور جہنم کی آگ سے نجات پا گیا وہ سب سے بڑا پرہیزگار، تقوی کی راہ پر چلنے والا کون؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا، جو غریبوں پر خرچ کرتا رہا، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرتا رہا، اور اللہ کی راہ میں مال دے کر یتزکیٰ، جس نے اپنے من کا تزکیہ کر لیا، فرمایا سن لو وہ شخص حقیقت میں جہنم کی آگ سے نجات پا گیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس نے اس لیے خرچ نہیں کیا تھا کہ اس پر کسی کا احسان تھا اور اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے اس پر خرچ کیا، نہیں، فقط اللہ کی رضا کی خاطر، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ جس نے جو کچھ خرچ کیا صرف مولا کی رضا کی خاطر خرچ کیا، تو فرمایا ایسا خرچ کرنے والا شخص وہ جہنم کی آگ سے نجات پا جاتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی اس کی وفا سے راضی ہو جائے گا، اور بندہ اس کا دوسرا معنی بھی ہے کہ بندہ مولا سے راضی ہو جائے گا کہ اس کا مولا اسے اتنا عطا کرے گا کہ بندہ اپنا مولا سے راضی ہو جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں دینے والا بن جائے، پرہیزگاری کی راہ اختیار کر لے، تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے بھی نجات عطا کر دی جائے گی، اور ایسے شخص کو پھر اپنے مولا کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، اور اس کو ایسے مقام پر فائز کر دیا جائے گا کہ پھر اس کا مولا اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ مولا سے راضی ہو جائے گا اور مولا اس بندے کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ یہ دونوں معنی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی اس پوری کی پوری سورہ مبارکہ کو اگر دیکھیں تو اس کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے کہ کامیابی انہوں کو ملتی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پہلے اس کی غریب مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، جو غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ جو غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہ کریں، وہ لاکھ نمازیں پڑھتے پھریں، حج عمرے کرتے پھریں، اللہ ان کی نمازوں کو بھی ان کے منہ پر دے مارے گا، ان کے حج اور عمروں کو بھی واپس لوٹا دے گا کہ لے جاؤ، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اگر تم پہلے میرے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ پچھلی بار میں نے سورہ فجر کی یہ چند آیات تلاوت کی تھیں، میں دوبارہ انہی کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے
کہ باری تعالیٰ نے یہاں پر بندے کا ذکر کیا کہ انسان وہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب انسان کا رب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کو آسائشیں فراہم کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کا رب اسے یوں آزماتا ہے کہ اس سے کچھ نعمتیں چھین لیتا ہے، اس کا رزق اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اگلا جملہ بولتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ معاذ اللہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، رب ذلیل نہیں کرتا کسی کو، رب رسوا نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیتیم، اصل میں اس کا سبب یہ بنا کہ جب تمہیں اس نے عطا کیا تو اس وقت تم نے یتیموں کا اکرام نہیں کیا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کے سر پر دست شفقت نہیں رکھا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، اور غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ یہ جو تم نے یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھا، غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہ کیے، در حقیقت یہ سبب بنا اس بات کا کہ تمہارے اوپر پھر مولا نے اپنا رزق تنگ کر دیا۔ اس نے تمہیں دے کر آزمایا تھا کہ اب میں بندے کو دے رہا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ کتنا میرے احکامات پر عمل کرتا ہے اور میری غریب مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا جب تم نے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حقوق ادا نہ کیے تو اس مولا نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تنگ کر دیں، رزق تنگ کر دیا، اور کیا اس وجہ سے جو تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے اور غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک مقام سورہ نون والقلم، معروف صورت ہے 29ویں پارے کی۔ اب قرآن پاک کے اندر یہ جو واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، یہ محض ہماری تفریح طبع کے لیے قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ قرآن کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے انجوائے کرتے رہیں کہ یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، بلکہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور اس آخرت کے دن کی تیاری کے لیے سب کچھ بیان کیا ہے، تاکہ ہم اسے پڑھیں، سنیں اور مولا کے حضور حاضری والے دن کی تیاری کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ اب یہاں سورہ نون والقلم کے اندر باری تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، فرمایا ہم ان مکہ والوں کو بھی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ ان کو بھی ضرور آزمائیں گے، جیسے ہم نے یمن والوں کو آزمایا تھا، جن کے پاس بڑے باغات تھے، ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اللہ کو ان پر بڑا کرم تھا، ان کے بڑے بڑے باغات تھے اور اللہ کی ہر طرح کی نعمت ان کو فراہم تھی۔ تو فرمایا ہم ان کو بھی اسی طرح آزمائیں گے جس طرح ان باغ والوں کو، یمن والوں کو آزمایا تھا۔ کیسے؟ فرمایا اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ان کے باغوں کے پھل تیار ہو چکے تھے، فصل تیار ہو چکی تھی، کہ ہم صبح سویرے اندھیرے جا کر اپنی فصل کاٹ لیں گے اور پھل اتار لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، مگر انہوں نے استثناء نہیں کیا تھا۔ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں استثناء کے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بس جو فصل پک گئی ہے، باغات تیار ہیں، ہم منہ اندھیرے جائیں گے اور جاتے ہی بس اپنا سب کچھ سمیٹ لیں گے، فصلیں کاٹ لیں گے۔ ایک تو وَلَا يَسْتَثْنُونَ، استثناء نے کیا، انہوں نے انشاءاللہ کے کلمات نہیں کہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کریں گے، سب کچھ اپنی طرف انہوں نے اس کو نسبت کر دی۔ اور دوسرا اس کا معنی جو مترجمین اور مفسرین نے بیان کیا ہے اور حضور شیخ الاسلام نے اپنے ترجمے میں دونوں چیزیں لکھی ہیں کہ انہوں نے غریبوں کے حق کا استثناء نہیں کیا کہ ہم بھی اپنی فصل کاٹیں گے اور ساتھ غریبوں کا حصہ بھی نکالیں گے، ان کا خیال نہیں رکھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، پس پھر ان کے رب کی جانب سے ان پر راتوں رات ایک عذاب آیا جبکہ وہ ابھی سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور وہ جتنا ان کا لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ تھا وہ سارے کا سارا
اس طرح ہو گیا کہ جیسے کوئی اجڑی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، بس راتوں رات وہ جس باغ کو پھل سمیٹنے کے لیے جا رہے تھے، فصل کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، جب غریبوں کے حق کا انہوں نے استثناء نہیں کیا اور بس اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم بس منہ اندھیرے جائیں گے اور ایسے میں سب کچھ کاٹ لیں گے کہ کوئی غریب نہ آ جائے، اس کو دینا نہ پڑے، تو فرمایا رات کو وہ سوئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ہر ان کی فصل اور باغات سارے کے سارے بس اس طرح تھے جیسے اجڑ گئے ہوں اور کسی نے جلا دیا ہو۔ فتنادوا مصبحین، پھر وہ صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر تم جلدی جلدی اپنے پھل کاٹنے چاہتے ہو، اپنے باغوں کے پھل اتارنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، دیر نہیں کرو، جلدی اٹھو۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، سو وہ چل پڑے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے چپکے کہتے جا رہے تھے، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین۔ جب وہ اپنی فصل کاٹنے جا رہے تھے، پھلوں کو سمیٹنے جا رہے تھے، تو قرآن کہتا ہے ساتھ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ جلدی کرو، کہیں دن چڑھ گیا تو کوئی حاجت مند اور غریب نہ آ جائے، کہیں اس کو بھی دینا نہ پڑ جائے۔ اب غور کریں کہ واقعات قرآن بیان کر رہا ہے، میں آپ کو کوئی قصہ کہانی یا کتاب نہیں سنا رہا، اور باری تعالیٰ نے یہ واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بیان کیے ہیں، ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ فرمایا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ آپس میں چپکے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے، کیا اللہ يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ جلدی منہ اندھیرے ہی اپنی فصلوں میں جا کر سب کچھ سمیٹ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی حاجت مند آ جائے، اسے بھی دینا پڑے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ اس انداز سے جا رہے تھے جیسے وہ ہر چیز پر قادر ہیں، بڑے قادر بن کے جا رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اور جیسے ہی جا کر انہوں نے اپنی فصل کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید ہم بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں، سارا منظر ہی بدل چکا تھا۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، نہیں تم بھولے نہیں بلکہ تمہیں محروم کر دیا گیا ہے، تم سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، تو ان میں جو ایک بڑا عدل پسند، زیرک اور سمجھدار انسان تھا، اس نے کہا کہ بھولے نہیں ہو بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور وہ ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ اگر ان آیات کو پڑھیں تو اللہ کا ذکر اور تسبیح خالی اللہ اللہ کرنا اور زبان سے سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اس کی تسبیح کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جہاں کمی دیکھو، حاجت مند دیکھو، اس حاجت مند کی حاجت پوری کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ کی تسبیح اور کوئی نہیں ہے، اللہ کا ذکر اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے۔ تو جب اس کی مخلوق کے اندر کسی جگہ پر بھی تم کمی اور کجی دیکھو تو کمی اور کجی دیکھ کر یوں سمجھ جاؤ کہ اللہ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہاں کوئی ایسا ظالم بیٹھا ہے جس نے اس کا حق چھینا ہوا، اس کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے تم میدان عمل میں آؤ، اس حاجت مند کی حاجت پوری کرو۔ جب اس غریب کے لیے تمہارے قدم آگے بڑھیں گے، دینے کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، تو فرمایا تمہارا یہ عمل خود خدا کی سب سے بڑی تسبیح بن جائے گا۔ تو بندے کا رزق بھی تنگ تب کیا جاتا ہے جب وہ لوگوں کی حاجتوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، خدا کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اس سے اگلی صورت میں باری تعالیٰ نے، اب وہ واقعہ نہیں ہے، اب یہ قیامت کے دن کی ایک منظر کشی ہے جو باری تعالیٰ نے کی ہے، اور میں پھر آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں اس کو اس کامل ایمان اور یقین کے ساتھ سنیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، قیامت کا دن ہوگا، اعمال نامے مل رہے ہوں گے، کئیوں کو ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ملیں گے، کئیوں کو ان کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اب فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
فیقول، جیسے ہی اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ ایک حسرت بھرے انداز سے بات کرے گا کہ کاش آج مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا۔ اس دن ایک حسرت کرے گا بندہ۔ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کا منظر ہے، ابھی یہ واقعہ ہونا ابھی قیامت والے دن ہے، مگر یہ اللہ کا کتنا کا اپنے محبوب کی امت پر کرم ہے کہ وہ سب کچھ جو قیامت والے دن ہونا ہے اس نے سب کچھ 14 صدیاں پہلے قرآن بنا کر اپنے محبوب پہ نازل کیا ہوا۔ فرمایا اس دن وہ بندہ کہے گا کہ کاش آج مجھے یہ میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کیا حساب کتاب ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اس سے پہلے ہی موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، میں ختم ہو چکا ہوتا، آج موجود ہی نہ ہوتا۔ ما اغنا انی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، اس کی سلطنت بھی اس سے چھین لی گئی۔ یہ حسرت بڑے جملے وہ بندہ بولے گا جس کو قرآن نقل کر رہا ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن بندہ یوں کہے گا، دعائی دے رہا ہوگا، اور ادھر سے اعلان کیا جائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے طوق پہنا ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کی آگ میں دھونک ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور حکم ہوگا اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ ڈالو۔ یہ قیامت کے دن جو ہوگا باری تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جو حسرت برے جملے کہے گا، جس کے لیے اتنے سخت عذاب کی وعید ہوگی کہ اسے پکڑو، طوق پہنا دو، جہنم کی آگ میں پھینک دو، اور اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ ڈالو، تو اس بیچارے کا جرم کیا تھا؟ کس گناہ کی پاداش میں اس کی یہ گرفت ہوئی؟ اب سنیں، قرآن ہے، فرمایا اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، فرمایا اس کا پہلا جرم تو یہ تھا کہ وہ اس عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اس ایمان نہ رکھنے سے مراد کافر لوگ نہیں ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے بھی اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ اور ساتھ آگے فرمایا اس ایمان نہ ہونے کی دلیل یہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا تھا نہ دوسروں کو ترغیب دیتا تھا۔ آگے آپ پوری اس صورت کو پڑھ لیں، اس ایک جرم کے علاوہ باری تعالیٰ نے اس کا کوئی جرم بیان نہیں کیا، جس کے لیے پوری منظر کشی کی کہ اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ حسرت برے جملے کہے گا کہ کاش آج مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، اس سے پہلے ہی موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، اور جس کے لیے حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، طوق پہنا دو، جہنم کی آگ میں دھونک ڈالو، اور اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ ڈالو۔ اس کا جرم قرآن بیان کر رہا تھا کہ ایک ہی جرم ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اس نے کبھی غریب کو نہ کھلایا تھا نہ دوسروں کو ترغیب دی تھی۔ آگے پوری صورت پڑھنے میں بتا رہا ہوں، آگے اس کا کوئی گناہ بیان نہیں ہوتا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین مکرم، جب تک انسان اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تب تک اللہ اپنے حقوق بھی قبول نہیں کرتا۔ اور آج جتنی آیات اور مقامات میں نے پڑھے ہیں، ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ مسکینوں کی حق تلفی کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہ جس نے مسکینوں کا حق کھایا، ان کی حاجت روائی نہ کی، ان کے کام نہ آیا، وہ کبھی اللہ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو غریبوں کو کھلانا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا، محتاج کی حاجت پوری کرنا، کسی بھوکے کو کھلانا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور کسی نے عرض کی کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں بہترین اسلام کیا ہے؟ اب سنیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے، اور جو ملے
اسے سلام کیا جائے، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ تو سب سے پہلے نمبر پر بھوکے کو کھلانا، دوسرے کی حاجت روائی کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، اور سلام کرنے سے مطلب روایتی سلام کرنے نہیں ہے، وہ تو آ ہی جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ہر کسی کی خیر چاہنا، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، اس کے لیے باعث رحمت بن جانا اور باعث امن بن جانا۔ فرمایا اس چیز کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلام قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، جس کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی راہ میں دینے سے ملا ہے۔ میں آخری بات کر کے جس پر آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، ابھی یہ ربیع الثانی کا مہینہ گزرا ہے، جس کو اولیاء کے ساتھ اور بالخصوص حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے جاننا ہو کہ ولی ہوتا کون ہے، اللہ کس شخص کو اپنا ولی بناتا ہے، اللہ اپنا دوست کسے بناتا ہے، اپنا محبوب کسے بناتا ہے۔ تو میں آج صرف آپ کو ایک جھٹکی سی بات بتا رہا ہوں اور دعوت مشاہدہ آپ کو دے رہا۔ آپ کسی بڑے اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جائیں، کبھی حضور غوث الپاک غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں جائیں، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں چلے جائیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، حضور بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں چلے جائیں، چلیں وہ تو سب دور علاقے ہیں، تو کبھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں چلے جائیں، لاہور میں رہنے والے ہیں، آپ کو دعوت مشاہدہ دے رہا ہوں۔ آپ جس بڑے کی بارگاہ میں جائیں گے، ایک چیز ہر جگہ آپ کو کامن ملے گی کہ صدیاں بیت گئی ان کو پردہ کیے ہوئے، مگر آج بھی 24 گھنٹے ان کے آستانوں پر لنگر جاری رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ صرف حضور داتا صاحب چلے جائیں، کتنی غریب مخلوق ہے جن کا شاید گزارا ہی حضور داتا کے لنگر پہ چل رہا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن سے یہ لوگ پردہ کر گئے تو تب لوگوں نے دیگیں چڑھانا شروع کی اور یہ سلسلہ شروع ہوا، نہیں، اس کام کی بنیاد انہوں نے خود اپنی زندگی میں رکھی۔ ان کے دروازے ہر وقت اللہ کی غریب مخلوق کے لیے کھلا رہتے تھے۔ جو بھوکا آتا ان کے در سے کھا کے جاتا تھا، جو حاجت مند آتا وہ اپنی حاجت پوری کر کے جاتا تھا، جو خالی دامن آتا اپنی جھولیاں بھر کے جاتا تھا۔ یاد رکھیں، اللہ کا ولی کبھی مخلوق سے لینے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے۔ اور جس بیچارے کی نظر صرف مریدوں کے چندوں پر ہی رہے کہ مرید کیا لے کے آیا ہے، مرید نذرانہ کیا لایا، وہ نذرانہ ہی تکتا رہے، اس بیچارے نے پیر تو کیا بننا ہے، بس سمجھیں اس بیچارے کو تو ابھی مرید بننا بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ تو پیر لینے والے نہیں ہوتے، پیر ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو جس کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی راہ میں دینے سے ملا، اللہ کی غریب مخلوق کی حاجت روائی کرنے سے ملا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دین کا ایک رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، مگر دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور جب تک کوئی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تب تک اللہ اپنے حقوق بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو آئیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اگر ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔